السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہودی مذہب کیا ہے اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اور یہودی اپنے سینے میں کون سی راز چھپائے ہوئے ہے اور یہودی لوگ کون سے پرانے نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان سب سوالوں کا جواب آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں گزار دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نام کی ایک قوم کی شروعات ہوئی اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بار لعنت کی ہے اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا اور پھر اس کے جگہ حکومت کا پد مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کے قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے، آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن شریف کی آیتوں کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ پھر لوگ سن کر حیران ہو گئے اور پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے، اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کیونکہ وہ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروا دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین پر ہی اگایا جائے، جبکہ ناظرین ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے بعد بھی اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا تھا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ لوگوں کے بیچ کبھی بھی جھگڑا نہ ہو، مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے، اور یہودی یہ تک کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور ناظرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعووں سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کر لیتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور مدینے والوں سے کہتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے تھے اور سکھاتے بھی تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیا کرتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جادو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ کھرید کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے رہتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بہت بڑا جھگڑا اور فساد کیا ہے، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرنے اور ان سے خود اپنے بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری جناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک کے ایک اور جگہ ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کتاب کی ہی عبارت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں موجود ہے، نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اور یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتا ہے
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। माज़अल्लाह सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। एक ज़माना था कि ये कौम अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने काम की वजह से अल्लाह ने हुकूमत के पद से हटा दिया। और यहूदी क्योंकि कुरान शरीफ को ना ही मानते थे ना ही पढ़ते थे, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और ये अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला के पसंदीदा समझते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा है। अल्लाह ने इस कौम को बहुत नाम से नवाजा है, उन्हीं में से एक ताबूत सकीना है। ताबूत सकीना क्या है इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ इल्म हासिल ज़रूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।